اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وضو کے بعد کیا ذکر کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، اور اس کے بعد کی 2 رکعتوں کی کیا فضیلت ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت علینا رعایت الابل، ہمارے ذمے اونٹوں کا چرانا متعین تھا۔ فجاءت نوبتی فروحتها بعشی، تو میری باری آئی تو شام کو میں ان کو گھما پھرا کے چرا کے آیا۔ فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یحدث الناس، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے لوگوں کو حدیث بیان کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر بھی خطاب کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ، تو میں نے آپ کی جو بات سنی اس میں سے یہ بھی تھا مَا مِن مُسْلِمٍ، جو بھی مسلمان يَتَوَضَّأُ، وضو کرے، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، اچھی طرح سے اپنا وضو کرے، ثُمَّ يَقُومُ، پھر کھڑا ہو، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، 2 رکعتیں پھر پڑھے، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، اپنے چہرے اور اپنے دل سے نماز ہی کی طرف متوجہ رہے، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، یہاں وہاں نہیں دیکھے، اور دل بھی پوری دنیا میں گھومنا نہیں چاہیے، سارے جہاں کی فکر ہمارے ہی دل میں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، جب وہ ایسا کرتا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرے اور دھیان دے کر قبلہ رخ ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔